السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے لیسن نمبر 2۔ لیسن نمبر 2 ہے مخارج آف الفابیٹس، یعنی حروف کے مخارج۔ اور مخارج، لفظ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کے معنی ہے حروف کے ادا کرنے کی جگہ، یعنی حروف جن جگہوں سے ادا ہوتا ہے وہ مخرج کہلاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ٹوٹل یعنی مکمل 17 مخارج ہیں، اور ہمارے پاس کچھ حروف ایسے ہیں جو کہ ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، یعنی ان حروف کی ادا کرنے کی جگہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے پاس 29 حروف کے 17 مخارج ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ مخارج کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ اپنے گلے سے سٹارٹ کریں گے، یعنی اپنے حلق سے سٹارٹ کریں گے۔ تو 6 حروف ایسے ہیں جو ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور ان 6 حروف کو ہم لوگوں نے 3 پارٹس میں یعنی 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ پہلا حصہ ہے گلے کا سب سے آخری والا حصہ، جو ہماری چھاتی یعنی ہماری چیسٹ کی طرف ہوتا ہے۔ اس سے حمزہ اور ہا 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ادا کیجئے حمزہ ہا۔ اور یہ حروف ہمارے گلے کے اس حصے سے ادا ہوتے ہیں جو ہماری چھاتی کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے گلے کا وہ حصہ جو کہ درمیان میں ہوتا ہے، اس سے عین اور حا ادا ہوتے ہیں۔ ادا کیجئے عین حا۔ عین حا ہمیشہ ہمارے گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوں گے۔ اس کے بعد تیسرا حصہ غین خا۔ گلے کا تیسرا حصہ یعنی وہ حصہ جو ہمارے منہ کے بالکل قریب ہو، یعنی گلے کا سب سے اوپر والا حصہ، اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں جو ہیں غین خا۔ ادا کیجئے غین خا۔ تو یہ 6 حروف ہمارے گلے سے ادا ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں نے گلے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ وہ 3 حصے ہیں: گلے کا وہ حصہ جو چھاتی کے قریب ہو، اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد گلے کا وہ درمیان والا حصہ جس سے عین اور حا ادا ہوتے ہیں، اور گلے کا سب سے اوپر والا حصہ یعنی وہ حصہ جو منہ کے بالکل قریب ہو، اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قاف۔ قاف تب ادا ہوتا ہے جب ہماری زبان کا سب سے آخری والا حصہ ہمارے تالو کے آخر والے حصے سے یعنی پچھلی طرف سے جا کے ٹکر کھاتا ہے، تو قاف ادا ہوتا ہے۔ ادا کر کے دیکھیے قاف۔ قاف کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہماری زبان کا سب سے آخر والا حصہ ہماری منہ میں موجود تالو کے پچھلے والے حصے سے ٹکر کھائے گی، اس سے جا کے ٹکرائے گی، تو قاف ادا ہوگا۔ ادا کیجئے قاف قاف۔ اس کے بعد لفظ کاف۔ کاف تب ادا ہوگا جب ہماری زبان کا وہ حصہ جو کہ سب سے آخر والے حصے سے تھوڑا آگے ہوتا ہے، یعنی زبان کا وہ حصہ جو کہ منہ کے تھوڑا قریب ہوتا ہے، وہ تالو کے سے جا کے ٹکر کھاتا ہے، اور تالو کے اس حصے سے جا کے ٹکر کھاتا ہے جو اگلا والا حصہ ہوتا ہے، تو کاف ادا ہوتا ہے۔ ادا کیجئے کاف۔ کاف کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے جب ہماری زبان کا آخر والا حصہ تالو کے اگلی سائڈ سے ٹکر کھائے تو لفظ کاف ادا ہوگا۔ ادا کیجئے کاف۔ اس کے بعد جیم، شین اور یا
جس طرح ہم لوگوں نے پہلے ڈسکس کیا، پہلے بات کی کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کا مخارج ایک ہی ہے، یعنی وہ حروف جو ادا ہوتے ہیں وہ ایک ہی جگہ سے ہوتے ہیں. اسی طرح جیم، شین، یا کو ادا کرنے کا طریقہ، یعنی ان کی ادا کرنے کی جگہ ایک ہی ہے، اور یہ تب ادا ہوتے ہیں جب ہماری زبان کا درمیان والا حصہ تالو سے ٹکر کھائے. تو جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں. جیم، شین، یا. دہرائیے: جیم، شین، یا. جیم، شین، یا تب ادا ہوتے ہیں جب ہماری زبان کا درمیان والا حصہ ہمارے تالو سے ٹکر کھائے، منہ میں موجود تالو سے ٹکر کھائے. تو جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد کچھ الفاظ اس طرح ہیں جو کہ ہمارے دانتوں سے ادا ہوتے ہیں، اور ان حروف کو ادا کرنے سے پہلے ہمیں دانتوں کے نام کو سیکھنا ہوگا. تو چلیے ہم لوگ دانتوں کے نام سیکھتے ہیں. یہ دو دانت جو ہمارے منہ میں سامنے والی طرف ہوتے ہیں، سامنے، بالکل سامنے ہوتے ہیں، انہیں ثنایا کہتے ہیں. اسی طرح جو نیچے والے سامنے والے دانت ہوتے ہیں ان کا نام بھی ثنایا ہوتا ہے. اور یہ ہمارے منہ میں اوپر والے دو دانت اور نیچے والے دو دانت سامنے والے، ان دانتوں کو ثنایا کا نام بولتے ہیں، ثنایا کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو ثنایا دانت ہوتے ہیں ان کی لیفٹ اور رائٹ سائڈ پر جو ایک ایک دانت ہے اسے رباعیات کہتے ہیں. ریپیٹ کیجئے: ثنایا کے لیفٹ والی سائڈ پر ایک دانت اور رائٹ والی سائڈ پر ایک دانت کو رباعیات کہتے ہیں. اس کے بعد رباعیات کی لیفٹ والی سائڈ اور رائٹ والی سائڈ پر ایک ایک دانت کو الانیاب کہتے ہیں. الانیاب کہتے ہیں. ریپیٹ کیجئے: رباعیات کی سائڈ پر ایک دانت، جو کہ ایک دانت لیفٹ سائڈ پر اور دوسرا دانت رائٹ سائڈ پر، ان دونوں دانتوں کو رباعیات انیاب کہتے ہیں. رباعیات کی لیفٹ والی اور رائٹ والی سائڈ پر ایک ایک دانت کو انیاب کہتے ہیں. اس کے بعد جو لائٹ بلو کلر میں ہے، اسکائی بلو کلر میں، اس کو لواحق کہتے ہیں، یعنی انیاب کی لیفٹ والی سائڈ پر اور انیاب کی رائٹ والی سائڈ پر جو ایک ایک دانت ہے اس کو لواحق کہتے ہیں. اس سے نیچے جو تین دانت لیفٹ والی سائڈ پر اور تین دانت رائٹ والی سائڈ پر ہوتے ہیں اسے طواحن کہتے ہیں، اور اردو میں انہیں کہا جاتا ہے داڑھ ہیں. اسی طرح جو آخر سیکنڈ لاسٹ، تھرڈ لاسٹ اور فورتھ لاسٹ والی داڑھیں ہیں لیفٹ سائڈ پر اور رائٹ سائڈ پر، انہیں طواحن کہا جاتا ہے. یعنی لواحق کے بعد جو تین داڑھیں آتی ہیں دائیں جانب اور بائیں جانب، انہیں طواحن کہا جاتا ہے. اور سب سے آخر والی داڑھ کو نواجذ کہا جاتا ہے. سب سے آخر والی دانت کو، آخری والے دانت کو لیفٹ دائیں جانب اور بائیں جانب، انہیں نواجذ کہا جاتا ہے. اسی طرح جو ہم لوگوں نے اوپر والی سائڈ پر دانتوں کے نام پڑھے ہیں، اسی ترتیب سے نچلے والے دانتوں کے نام بھی یہی ہیں. اور ہمارے منہ میں ثنایا چار ہوتے ہیں، یعنی دو دانت اوپر والے سامنے والے اور دو دانت نیچے والے سامنے والے. اسی طرح رباعیات بھی چار ہوتے ہیں. جس طرح اوپر یہ دو رباعیات ہو گئے، اسی طرح نیچے یہ دو بھی رباعیات ہوں گے. انیاب بھی چار ہوتے ہیں اور لواحق بھی چار ہوتے ہیں، یعنی یہ دو دانت
लवाहिक जो कि अनियाब से बाद में आते हैं, एक दाई जानिब और एक बाई जानिब, जो कि हमारे नीचे वाले दांतों में भी इसी तरतीब से आते हैं। लवाहिक भी 4 होते हैं। उसके बाद तवाहिन, तवाहिन हमारे मुंह में 12 होते हैं, क्योंकि ऊपर वाली साइड, ऊपर वाले दांतों में जो लवाहिक के बाद 3 दाढ़ें यानी 3 दांत आते हैं, दाएं जानिब भी और बाएं जानिब भी, इन्हें तवाहिन कहा जाता है। तो ऊपर वाली साइड पर 6 तवाहिन हो जाते हैं। इसी तरह नीचे वाली साइड पर भी, नीचे वाले दांतों में भी 6 तवाहिन हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे मुंह में 12 तवाहिन हो जाते हैं। उसके बाद आखिरी वाले दांत, दाएं जानिब वाला और बाएं जानिब वाला, जिसे कहा जाता है नवाजिद, और ये भी हमारे मुंह में 4 होते हैं। इन सब को मिलाकर हमारे 32 दांत मुकम्मल हो जाते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो हरूफ जो हमारे दांतों से अदा होते हैं। सबसे पहले ग़ाद। ग़ाद को अदा करने का तरीक़ा यह है, जब हमारी ज़बान की करवट यानी ज़बान की दाएं जानिब वाला हिस्सा, दाएं जानिब वाली नोक हमारे लवाहिक से जाकर टक्कर खाएगी, जाके लवाहिक से लगेगी, तो ग़ाद अदा होगा। एक दफ़ा फिर अदा कीजिए, ग़ाद ग़ाद। इसी तरह लाम को अदा करने का तरीक़ा यह है, जब हमारी ज़बान की नोक यानी ज़बान की करवट हमारे दांतों के जड़ से जाके लगेगी, ऊपर वाले दांतों से पीछे वाली जड़ पर जब जाके लगेगी, तो लाम अदा होगा। अदा कीजिए, लाम लाम लाम। इसके बाद नून नून। नून को अदा करने का तरीक़ा यह है, जब हमारी ज़बान की नोक ऊपर वाले गम यानी ऊपर वाले दांतों के जड़ से जाके लगेगी, तो नून अदा होगा। नून लेफ़्ट साइड से भी अदा हो सकता है, यानी ऊपर वाले हिस्से से भी अदा हो सकता है और नीचे वाले हिस्से से भी अदा हो सकता है। नून अदा कीजिए, नून नून। नेक्स्ट वन, रा रा। रा को अदा करने का तरीक़ा यह है, जब हमारी ज़ुबान की नोक और ज़ुबान की करवट यानी ज़ुबान की दाएं जानिब या बाएं जानिब हमारे लेटरल एसेंटर इंसिजर्स यानी ऊपर वाले दांत से लगता है, रा ऊपर वाले दांतों की जो पिछली वाली जड़ होती है उससे लगता है, तो रा अदा होता है। रा रा रा। अदा कीजिए, रा। रा को अदा करने का तरीक़ा यह है, जब हमारी ज़ुबान की करवट यानी ज़ुबान की लेफ़्ट साइड या राइट साइड सामने वाली, और या तो ज़ुबान की नोक हमारे दांतों से थोड़ा हट कर टक्कर खाए, सामने वाले दांतों की जड़ से थोड़ा हट कर टक्कर खाए, तो रा अदा होता है। अदा कीजिए, रा रा रा। इसके बाद आखिरी 3 मखारिज प्रोनाउंस होते हैं यानी अदा होते हैं, या तो दाएं जानिब से या तो बाएं जानिब से अदा होते हैं, और ये हैं ता दाल ता। ता दाल ता को अदा करने का तरीक़ा यह है, जब हमारी ज़बान की नोक हमारे सामने वाले 2 दांतों की जड़ से जाके लगती है, तो ता दाल और ता अदा होती है। अदा कीजिए, ता दाल ता। एक दफ़ा फिर अदा कीजिए, ता
دال تا، طا دال تا تب ادا ہوتے ہیں جب ہماری زبان کی نوک سامنے والے دو داڑ جو اوپر والی سائڈ پر ہوتے ہیں ان کی جڑ جہاں پر دانت ختم ہوتے ہیں وہاں سے دانتوں کی جڑ شروع ہوتی ہے، اس جگہ سے جا کر ٹکر کھاتی ہے تو طا دال اور تا ادا ہوتی ہے۔ اس کے بعد وا ثا ثا اور ذا کو ان تین حروف کا مخرج بھی ایک ہی ہے، اور ان تین حروف کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے جب ہماری زبان کی نوک یا زبان کا کوئی کونا ہمارے سامنے والے دو دانتوں کی نچلے والا کونے سے جا کے لگے تو دال ذا اور ثا ادا ہوتا ہے۔ ادا کیجئے ذال ذا ثا۔ ان تین حروف کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے جب ہماری زبان کی نوک ہمارے سامنے والے دو دانتوں کی نچلی نوک سے لگے تو ذال ذا اور ثا ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد صاد زا سین۔ صاد زا سین کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے جب ہماری زبان کی نوک منہ میں موجود نچلے والے سامنے والے دو دانتوں کی سے لگے تو صاد زا سین ادا ہوتے ہیں۔ صاد زا اور سین کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے جب ہماری زبان کی نوک ہمارے نچلے والے جو منہ میں سامنے والے دو دانت ہوتے ہیں ان کی جڑ سے جا کے لگے تو صاد زا سین ادا ہوتے ہیں۔ ادا کیجئے صاد زا سین۔ اس کے بعد با میم واو۔ با میم واو یہ وہ حروف ہیں جو ہمارے ہونٹوں اور دانتوں سے ادا ہوتے ہیں۔ جس طرح با میم واو کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے جب ہماری زبان جب ہماری نچلی والی ہونٹ کے اوپر والے دانت سامنے والے دانت لگیں تو با ادا ہوتا ہے۔ ادا کیجئے با کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے جب ہمارے اوپر والے ہونٹ اور نیچے والے ہونٹ آپس میں جڑ جائیں تو با ادا ہوتا ہے۔ میم کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر والے ہونٹ اور نیچے والے ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں تو میم کا ساؤنڈ کریٹ ہوتا ہے۔ میم واو واو اور واو بھی ہمیشہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فا کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے جب ہمارے منہ میں اوپر والے دانت نچلے ہونٹ کے اوپر جا کے لگیں تو یعنی ہمارے منہ میں اوپر والے دانت اور ہمارے منہ کا جو نچلا والا ہونٹ ہے یہ دونوں آپس میں ٹکرائیں تو لفظ فا ادا ہوگا۔ ادا کیجئے فا کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے جب ہمارے اوپر والے دانت نچلے والے ہونٹ کے درمیان والے حصے سے جا کر ٹکر کھائے، درمیان والے حصے سے جا کے ٹکر کھائے تو فا ادا ہوگا۔ ادا کیجئے فا۔ اس کے بعد لانگ ووولز یعنی حروف مدہ لیٹرز وہ حروف جو تھوڑے سٹریچ کر کے پڑھے جاتے ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے، اور وہ حروف شارٹ ووولز یعنی حرکات موومنٹس جس طرح
فتحہ دمہ اینڈ کسرہ، یعنی زبر، زیر اور پیش، انشاءاللہ جن کے بارے میں ہم لوگ آگے جا کر پڑھیں گے، ہمیشہ ہمارے منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ لانگ ووولز یعنی مدہ لیٹرز، وہ لیٹر جو تھوڑے اسٹریچ کر کے پڑھے جاتے ہیں یعنی کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں۔ شارٹ ووولز وہ لیٹر جو یعنی وہ مومنٹس یعنی فتحہ دمہ کسرہ یعنی زبر، زیر اور پیش ہمیشہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ نسل ساؤنڈ یعنی اخفاء اور ادغام، میم کا اخفاء اور ادغام اور نون کا اخفاء اور ادغام۔ نسل ساؤنڈ یعنی وہ آواز جو ناک سے نکلتی ہے، ہمیشہ اخفاء اور ادغام میم اور نون کا ہمیشہ ناک کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ناسل ساؤنڈ یعنی اخفاء، ادغام، میم اور نون کا ہمیشہ ناک کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔